बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आफ्ताब अहमद ने एक फरमाइश की है कि सर सेल्फ़ इस्टीम के बारे में हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, प्लीज़ इसके बारे में बात कीजिए और इसको ज़रा एलेबोरेट कीजिए कि सेल्फ़ इस्टीम सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कैसे अलग है, कितनी मुख्तलिफ है। आज हम इस पर बात करेंगे। वाक़तन ये बहुत अहम मौजू है, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, पर इससे साथ साथ बहुत से कमेंट्स जो आपकी बातों से और हमारी बातों से जुड़े हुए हैं उन पर भी बात हो जाए। मुनीर खान ने लिखा है कि सर 5 आदतें जो मोटा करके छोड़ती हैं, उसमें आपने बोतल पीना कहा है। तो पाकिस्तान में तो बोतल पीते हैं, अलबत्ता यहाँ अमेरिका में इसको सोडा कहा जाता है। थैंक यू मुनीर। जुनैरा शबीर ने वादा किया है कि मैं अब आपकी बातों को हमेशा फॉलो किया करूँगी। कराची से डॉक्टर बाबर अनवर, जिसे हम बाबूर अनवर कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो आपके हर क्लिप के बाद जो नीचे लिखे हुए मैसेजेस हैं उन्हें इतने शौक़ से पढ़ता हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि कौम क्या सोचती है और कौम का सेल्फ़ इस्टीम कितना अच्छा और कितना बुरा है। मिसेस फ़हद ने लिखा है कि ये जो आपने 5 आदतें कही हैं कि मोटा करके छोड़ती हैं, मेरे अंदर ये नहीं है, पर इसके बावजूद मैं बेतहाशा मोटी हूँ। मिसेस फ़हद, ये 5 वो हैं, 5 के अलावा भी बहुत सारी आदतें होती हैं। चूँकि हमारे पास टाइम कम था तो हमने सिर्फ 5 का जिक्र किया जो मोटी मोटी हैं। जो उसके बाद की हैं आप उनमें से कुछ चीज़ों की खिलाफ वर्जी तो कर रही हैं। इनफैक्ट जब हम नेचर के ख़िलाफ़ चलते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो भुगतना पड़ता है। साइन रे ने लिखा है कि बराह करम बदतमीज़ी पे एक वीडियो बनाइए। अब आई डोंट नो आप बेटा हो बेटी हो तो प्यारे बच्चे, क्या बदतमीज़ी बढ़ाने पे या बदतमीज़ी के तरीके बताऊं? पहले ही अल्लाह के फजल से लोग खुद कफ़ील हैं बदतमीज़ी में, हर उम्र के लोग, तो इस पे बात करने से क्या बदतमीज़ी थोड़ी बढ़ नहीं जाएगी? मुझे माफ़ कीजिएगा, बदतमीज़ी बढ़ाने के तरीके हम नहीं बता पाएंगे, अलबत्ता उसको कम करने के, उसको कंट्रोल करने पे किसी मौके पे इस पर इंशाल्लाह बात ज़रूर करेंगे। लेकिन जनाब, ये सलीमा सैयद हैं, ये कहती हैं कि मेरा हर दिन का आगाज़ आपकी वीडियो से होता है और मैं कम से कम आधा घंटा आपकी वीडियोस देखती हूँ। उनको सुनने से कबल मेरे दिन तारीख थे, मेरी सोचों में ना ताजगी थी, ना खुशी थी, ना राहत थी। अब मैं रोशनी की तरफ हूँ और सच्ची बात कहूँ तो आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली है। मेरे फ़ैसलों में आप आ गए हो और बहुत से बुरे फ़ैसले मैंने करने बंद कर दिए हैं। एक अच्छी बात और भी लिखी है कि सर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है। ओके, ये बाकी बातें तो खैर अच्छी थी ही, ये जो आखिरी वाली बात है ये वाहिद बात है जिस पे मेरा दिल थोड़ा बड़ा हुआ है। अभी जब कुछ लोग मेरे स्कार्फ के बारे में बात करने लगे हैं तो ज़ाहिर है वो भी अच्छा लगता है। देखिए, हम बुनियादी तौर पे तो इंसान ही होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं। आपके खाने की तारीफ़ ना करें, आपके कपड़ों की तारीफ़ ना करें, आपके बात के सलीके की तारीफ़ ना करें तो ज़िंदगी में वो जो खुशी है वो कम हो जाती है। हमें एक दूसरे की खुशी बढ़ाने के लिए हमेशा को 2-4 जुमले अगर दिल पे पत्थर रख के और जबर करके भी कहना पड़े तो कह देने चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर सुनने वाला दिल खुश हो जाए। पर मैं आपको सच बताऊं, एक वक्त ऐसा आता है जब आप इन सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाते हैं। आपके कपड़ों की तारीफ़ हो ना हो, आपके स्कार्फ की तारीफ़ हो ना हो, ज़िंदगी की जिस खूबसूरती को आपने छू लिया होता है, जिसको मान लिया होता है, वो आपकी आंखों का नूर बन जाता है, वो आपके दिल का सुरूर बन जाता है। आप उसी के लिए सोचते हो, उसी के लिए जीते हो। कितने ही लोग हैं जिनके तबसरे राह खोटी कर सकते हैं पर आप नहीं होने देते, क्योंकि आप जानते होते हो कि जो आप कर रहे हो उसमें यू आर वेरी मच कमिटेड और आपकी मंजिल क्या है और आपका मकसद क्या है। ये जो सेल्फ़ इस्टीम है जिसका भी तज़किरा हमने शुरू में किया, ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट से थोड़ी मुख्तलिफ है। यूँ समझें कि जितना बड़ा घर आप ज़िंदगी का बनाना चाहते हो, 1 कनाल पे, 2 कनाल पे, 1 एकड़ पे, ये उसकी बुनियाद है। सेल्फ़ इस्टीम में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैंने समझी। मुमकिन है आप में से कुछ पढ़े लिखे लोगों ने अगर सेल्फ़ इस्टीम के बारे में जाना हो तो उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनी हो, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आसान है, कम्युनिकेट करना आसान है। लाइक मैंने ये समझा कि सेल्फ़ इस्टीम की 2 लेवल्स हैं, एक हाई सेल्फ़ इस्टीम और एक लो सेल्फ़ इस्टीम। जिसमें हाई लेवल सेल्फ़ इस्टीम होता है, इसमें आपको अपना आप अच्छा लगता है, इसमें आपको अपने फ़ैसले खूबसूरत लगते हैं, इसमें आपकी लाइकिंग अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत उम्दा होती है। इसमें आप खुद रोल मॉडल बन जाते हैं।
اس میں آپ کی ویلیوز بہت اچھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کی خوبیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس میں آپ بے مہارتیں نہیں ہوتے، اس میں آپ بے ہنر نہیں ہوتے، اس میں آپ اسکلفل ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں آپ کا اتنا بڑا زندگی کا ویژن ہوتا ہے۔ اس میں اگر کچھ سیز کا ہم ذکر کریں تو آپ کے پاس کیپیبلٹی ہوتی ہے، آپ کے پاس کرٹسی ہوتی ہے، آپ کے پاس کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس کریکٹر ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کرٹسی بھی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے نئی نئی چیزوں کو جاننے کی۔ اچھا، یہ سی میں نے خود بنائے ہیں، اس لیے اس کا تعلق کسی ڈکشنری سے یا کسی اور سے نہیں ہے، جو کانسیپٹ مجھے لگے میں نے اس کے ساتھ جوڑ کے، تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ اچھا، اب اس کے ہم ذرا برعکس چلتے ہیں۔ اگر لو سیلف اسٹیم ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو فالو کریں گے، لوگوں کے کپڑے، لوگوں کے آئیڈیاز، لوگوں کے تھاٹس آپ کر رہے ہوں گے، پر وہ ایڈمائر نہیں کیا جا سکتا ہوگا۔ ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں حال ہی میں ایک فیصلہ کیا، اس پہ سب نے تبصرے کیے، برا بھلا کہا، پیپلز پارٹی کو بھی کہا، مسلم لیگ نون کو بھی کہا۔ یہ وہ لیول تھا جب وہ لو سیلف اسٹیم پہ تھے۔ انہوں نے دونوں نے وہ فیصلہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، جس میں ان تینوں کو آنے والے برسوں میں اپنے آپ کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، تو 100 مجبوریاں ہوں گی ان پہ پریشر ہوگا، انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہوگا، ڈر کے کیا ہوگا، آنے والے بینیفٹس کے لیے کیا ہوگا، پر جہاں بھی آپ اپنی زندگی کے ویلیوز، مقاصد، آبجیکٹیوز اور نعروں سے ہٹ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو وہاں آپ اپنے آپ لو سیلف اسٹیم پہ چلے جاتے ہیں۔ لو سیلف اسٹیم کے بیج سے عزت نہیں پھوٹتی، لو سیلف اسٹیم کے بیج سے ہمیشہ بے عزتی، بے اعتباری اور آپ کی بے وقتی پھوٹتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو سیلف اسٹیم ہے دنیا میں اس پہ بہت کام ہوتا ہے۔ میں نے خاص طور پہ امریکہ سے ایک کتاب منگوائی اپنے ایک دوست سے، کیلیفورنیا سے، اور وہ یہ کتاب، اس کا نام اتنا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلڈ یور ٹین ایجر سیلف اسٹیم۔ ہمارے ہاں تو بڑوں کے ہاں بھی سیلف اسٹیم اسٹیبلش کرنے کا کوشش نہیں کی جاتی، تو وہ لوگ اپنے بچوں کی بھی سیلف اسٹیم کو کریٹ کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس بچے کو علم ہو کہ اگر میں ٹرسٹ وردی ہوں تو میری ساری عمر عزت ہوگی، اگر میں قابل بھروسہ ہوں تو میری عزت ہوگی، اگر میں قابل اعتبار ہوں تو میری عزت ہوگی، اگر میں قابل اعتماد ہوں تو میری عزت ہوگی۔ 10 جگہوں پہ وہ نہ کرے گا، I'll never do that، سوری۔ اچھا، ہم کو تو زندگی میں کبھی سوری کہنے کی اور نہ کرنے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی، کہیں مروت میں، کہیں ڈر کے، پر بہت سے بچے ایسے ہیں، بہت سے بڑے ایسے ہیں، ایک لمحے میں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نو، اٹس اے بگ نو، ون مسٹ ہیو دا کریج ٹو سے نو، کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ دیکھیں، کہیں کہیں آپ کو گناہ سے نو کرنا پڑتا ہے، کہیں کسی لڑکی کو نو کرنا پڑتا ہے، کہیں کسی کرپشن سے نو کرنا پڑتا ہے، کہیں کسی ایسی بات سے جو آپ کے خاندان کی عزت سے ٹکراتی ہے اس سے نو کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ ہائی سیلف اسٹیم والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی باؤنڈریز بہت کلیئر ہوتی ہیں۔ جب بھی وہ اس باؤنڈری سے ٹکرائیں گے، دیکھیں جب موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک لائن یلو ادھر لگی ہوتی ہے، بیچ میں ایک پوری وہ دیوار بنی ہوتی ہے، دیز آر دا باؤنڈریز۔ بیچ میں جو لین ہے، ایک لائن ہوتی ہے، ایک لین ہوتی ہے، تو لائن الگ ہوتی ہے، لین الگ ہوتی ہے، دیز آر دا باؤنڈریز۔ زندگی میں کچھ لائنیں کراس نہیں کی جا سکتی، لو والے وہ کراس کر لیتے ہیں، ہائی والے کراس نہیں کرتے۔ جس بات پہ آپ کی نگاہ جھک جائے، جس بات پہ آپ کو شرمندگی ہونی شروع ہو جائے، یہ جتنے مجرم ہیں کبھی ان سے ملیے، باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس لمحے میرا جو سیلف اسٹیم لیول تھا وہ لو تھا، کاش میں اس وقت ہائی سیلف اسٹیم لیول پہ ہوتا تو میں یہ فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ کسی کے انگیخت کرنے پہ، کسی کے کہنے پہ، کسی گناہ کے کمزور لمحے پہ جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جسٹیفائی نہیں کر پاتا، آپ اندازہ کیجئے کہ زندگی میں آپ بڑے ہوتے جاؤ، منصب بڑے پہ چلے جاؤ، اور آپ کی کوئی گھٹیا سی حرکت سامنے آ جائے، کوئی گھٹیا سی آڈیو کیسٹ، کوئی گھٹیا سی ویڈیو کیسٹ، کوئی آپ کا خط، کوئی ایسی بات جو آپ نے کہی ہو، ریکارڈ پہ ہو، اور آپ کے دستخط، تو پھر آپ نہ صرف لوگوں کی نگاہ سے گرتے ہو، اس سے پہلے آپ اپنی نگاہ سے گرتے ہو، اپنے خاندان، اپنے بچوں،
اپنے دوستوں کی نگاہ سے گرتے ہو، یہی لو سیلف اسٹیم کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور جس بات کو میں نے زندگی میں سمجھا کہ سیلف اسٹیم اگر کا لیول اس کا اونچا ہے تو آپ اکیلے میں بھی وہ کرتے ہو جو مرد کرتے ہیں، بہادر مرد، مضبوط مرد اور باغیرت مرد، باہمیت مرد۔ وہ جو تیمور کے گھر میں تھی اور جب اس کی تیمور کے گھر سے وہ چلی جاتی ہے تو حمیت نام تھا اس کا، گئی تیمور کے گھر سے، تو پھر آپ لو سیلف اسٹیم پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو اقبال کا شعر تھا، اس لمحے سامنے وہ جو شہزادیاں تھیں ان کو رقص کر رہی تھیں اور روہیلا وہاں لیٹ گیا، اس کے پاس جو خنجر تھا سامنے پڑا ہوا تھا اور ہی واز ویٹنگ کہ ان میں سے کسی کو عزت اور غیرت کا ہو وہ اٹھا کے میرے مار دیں، پر ان میں سے کسی نے ایسی ہمت نہیں کی۔ تب اس نے جو جملہ کہا، انفیکٹ وہ دیٹ واز اے لو سیلف اسٹیم، کہ جہاں وہ آپ کے اندر سے ہمت ہی رخصت ہو گئی، وہ عزت کا کنسیپٹ ہی رخصت ہو گیا اور آپ مرنے پہ، بے عزت ہونے پہ، بغیرتی کی زندگی پہ اندر سے قائل ہو گیا کہ اب تو اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دیٹ واز دا لیول آف سو سیلف اسٹیم۔ دیکھیں یہ جو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ بنتے ہیں ان کا لیول سیلف اسٹیم کا بہت اونچا ہوتا ہے۔ جو بڑے ادارے بنتے ہیں وہ کرپشن کیوں نہیں کرتے، وہ دو نمبریاں کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ ان کی عزت ان کی نگاہوں میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ جس کی نگاہ میں اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا اعتبار، اپنا مرتبہ، اپنی کریڈیبلٹی، اپنی کیپیسٹی، اپنا پوٹینشیل، اپنا کریکٹر اور یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی تو وہ کبھی نہ اپنی نگاہوں سے گرے گا نہ دوسروں کی نگاہوں سے گرے گا۔ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے ضرور بات کرنی چاہیے، باؤنڈریز طے کرنی چاہیے، اپنے لمٹس طے کرنی چاہیے، اپنے اہداف بھی طے کرنے چاہیے، کیونکہ جب ہدف بڑا ہو، لائک آپ سوچتے ہیں کہ مجھے 1 کنال کا گھر بنانا ہے، تب اس کے لیے 20 مرلے چاہیے، 500 گز چاہیے، اس کے لیے پھر 1 کروڑ چاہیے، اس کے لیے پھر کوئی موزوں جگہ چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں ٹارگٹ کر کے جب اس کے لیے چلتے ہیں تو اب آپ کا خواب بھی بڑا ہوگا، تصور بھی بڑا ہوگا۔ 2 مرلے کے گھر کے لیے، 4 مرلے کے گھر کے لیے، 3.5 مرلے کے گھر کے لوگوں کے وہ بھی ہوتے ہیں، پر وہ ڈیمانڈ چھوٹی تو خواب چھوٹے۔ بڑا خواب ہوگا تو پر بڑے ہوں گے، بڑا خواب ہوگا تو ایفرٹ بڑی ہوگی، بڑا خواب ہوگا تو ہمت بھی بڑی ہوگی، اور بڑا خواب ہوگا تو بلیو می زندگی بھی بڑی ہوگی۔ تو اے پیارو، اپنی زندگی میں اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی لیول پہ رکھو، اچھا دیکھو، اچھا سنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھا جیو، اور پھر اچھی زندگی کو ڈیزائن کرو اور اس سے مدد لو جس نے یہ زندگی دی ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو چونکہ وہ خود بہت بڑا ہے تو وہ رب ہم کو بھی بڑا کر دیتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں اٹھا دیتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو عزت ہے، میرا پورا بلیو ہے کہ یہ رزق کی طرح ہے، محبت جو ہے یہ بھی رزق میں سے ہے۔ تو جب رزق اس کی مرضی سے آتا ہے، کچھ کو وہ زیادہ دیتا ہے، کچھ کو کم دیتا ہے، تو جس کو زیادہ دیتا ہے پہلے اس کی سیلف اسٹیم کو بھی بڑا کر دیتا ہے، پھر آپ کے پاس پلیٹ فارم بڑا ہو تو اس پہ نعمتیں بڑی اترتی ہیں۔ دل کا پلیٹ فارم چھوٹا ہو تو سیلف اسٹیم بھی لو ہو جاتی ہے اور اس پہ بڑی خوبیاں اترتی بھی نہیں ہیں۔ وہاں تو پھر چھوٹے چھوٹے جہاز بھی نہیں اتر سکتے، کوئی وہ جو پرانے زمانے کے ہیلی کاپٹر ہیں وہی شاید آگے اترے، اور وہ بھی اتر کے دوبارہ اترنے کا وہاں نام نہیں لے گا۔ لو سیلف اسٹیم والے ہمیشہ دنیا سے پھر کٹ جاتے ہیں اور کمتر ہوتے ہوتے کم ترین ہو جاتے ہیں۔ ایسا کبھی اب مت ہوئیے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔